نفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کے 138 تک ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور دوڑ لگاؤ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی آسمانوں، ساتوں آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آگ سے بچ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی آگ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تم کلمہ پڑھ کے وہاں جانے کی کوشش نہ کرنا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پھر بھی وہاں جانے کی کوشش کرو، ایسا نہ کرنا۔ تو جنت کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مقابلہ کرو، سارے ہو، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے ایسی جنت کی طرف اور بخشش کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا مغفرتن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان سے بھی گناہ ہوتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے کہا بخشش طلب کرو، گناہ کی مغفرت مانگو، استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ گناہ کوئی کرتے ہی نہیں تھے، کوئی کبھی کبھار کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی تھی جس کو ہم مسٹیک بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً بتا دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کرنا جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت اور بڑے ہی ثواب کا عمل ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، سورہ نوح میں ہے کہ لوگوں استغفروا، استغفار طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، انہ کان غفارا، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر استغفار کے فائدے کیا ہوں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پیسے نہیں اللہ پیسے بھی عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے نہیں اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ ہے کثرت سے استغفار کرے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جنت کی طرف بھاگو اور استغفار کی طرف، بخشش کی طرف، معافی کی طرف بھاگو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان کیا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ متقین کی مزید صفت بیان کر رہے ہیں کہ متقی لوگ ہوتے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں سرائی خوشی میں، وضرائی اور تنگی میں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، جس کو خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے چاہے وہ اس کے حالات تنگ ہیں لیکن پھر بھی خرچ کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو 4 صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی کہ جنت میں کون جائیں گے؟ متقی۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ غصہ آنا یہ نہیں کہا آیا ہی نہیں، یاد رکھیے گا اسلام فطری دین ہے، اسلام یہ نہیں کہتا غصہ آئے نہیں، کیوں؟ غصہ تو آنا فطرت ہے، کہا جب آئے تو اس کو نافذ نہیں کرنا، منع اس چیز سے کیا گیا ہے کہ غصے کو نافذ نہیں کرنا، اپلائی نہیں کرنا اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، جو ڈھا دیتا ہے یعنی پہلوانی میں مقابلے میں اگلے بندے کو بچھاڑ دیتا ہے وہ پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟
غصے کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ آج المیہ یہ ہے، مذہبی طبقہ جو ہے، اب کسی سے پوچھ لیں، یہ بات ہماری سوسائٹی میں بہت مشہور ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے ان میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نمازی بندہ ہے جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے غصہ کرنا میرا حق ہے۔ بھئی کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہم غلطی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، غصہ ہمارا پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے ہر وقت انسان کی ٹو میں رہتا ہے، ہر وقت انسان کو کریدتا رہتا ہے، خصوصی طور پہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ جو نمازی لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خصوصی طور پہ ان کو وہ ٹوتا رہتا ہے، ان کو غلطی کے اوپر لگاتا رہتا ہے۔ ایک نمازیوں کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ والے لوگوں کی بہت بڑی خامی جن کے اوپر کنٹرول نہیں پایا جا رہا، وہ غصہ ہے۔ یاد رکھیے گا، متقی وہی ہے جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے کہا غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، وہ نیک انسان کبھی نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا، جو دوسرا بندہ ہے میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین اسلام تو ہمارا اتنا پیارا دین ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر تہمت لگی گناہ کی، کہا جو تہمت لگا دی اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، قرآن نازل ہوا۔ ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی غلطی ہو گئی، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے پراپیگنڈا کرنے میں، غلطی میں، کہ جن لوگوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے گناہ کیا۔ اب ابو بکر صدیق مالدار آدمی تھے، وہ منتھلی بیسز پہ ان کو خرچہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا مصطح کا۔ اب جب قرآن نازل ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آئندہ ان کو خرچہ نہیں دوں گا۔ سزا مل گئی تھی ان کو، لیکن کہا میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، میں جو ان کی فیور کرتا ہوں، جو ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کی میں نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ نور کی 22 نمبر آیت، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، تم لوگوں کو معاف کر دو۔ کہاں جائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے۔ ابو بکر صدیق یہ وہ نیک لوگ تھے، تھوڑا سا وہ کام کر لیتے بن جاتے ہیں نیک، کیا بڑے نیک ہیں؟ وہ نیک لوگ تھے، رو پڑے، کہا اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اس کو معاف کیا کرنا، میرا تن من دن سب تیرے لیے ہے، اللہ معاف کر دیا اور وہی خرچہ لگا دیا۔ آج کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ یہ ہے متقی لوگوں کی صفات۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ معاف نہیں کرتے نا، میں اس کو نہیں معاف کرنا، میں نے فلانے رشتہ دار کو معاف نہیں کرنا، وہ یہ نکال دے اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں متقی ہوں، چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا بھائی، قرآن تو یہی کہتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو فاحشہ یعنی کوئی کام برا کر بیٹھتے ہیں۔ اب متقین کی، اب یہاں سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ متقی لوگ بھی کوئی برا کام کر لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ایک انسان گنہگار ہے، ہر ایک انسان گنہگار ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، گناہ کرنے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پری پلان گناہ کرنے والے، وہ مومن نہیں کر سکتا، متقی نہیں کر سکتا، اور اچانک گناہ ہو جاتا ہے، وہ نیک لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور نہیں ہے گناہوں کو معاف کرنے والا مگر اللہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ یہاں دیکھیں کتنی وضاحت سے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں، گناہ کے اوپر ڈٹتے نہیں ہیں، گناہ کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے، وہ لوگ متقی ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی کہا، اب کوئی عمل نہ کرے
تو کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن کئی واقعات، کئی زمانے، فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ ھذا بیان للناس، فرمایا یہ قرآن یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ بیان کیا کرو، قرآن کو بیان کیا کرو، بیان وضاحت، وہدن ہے سب لوگ۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بھی بیان کی گئی کہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، اس میں بڑا کچھ ہے۔ سائنسدان جو ہیں اس سے پڑھ کے قرآن سے اپنے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور کتنے زیادہ ایسے حقائق ہیں کہ سائنس ان کو مانتی ہے۔ لوگوں کے لیے بڑا کچھ ہے، اس میں انفارمیشن بہت زیادہ قرآن مجید میں، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی اور نصیحت کس کو ملے گی؟ للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ پرہیزگار، متقی۔ اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی اور پرہیزگار کو۔ یعنی اس قرآن سے فائدے سارے لوگ اٹھاتے ہیں اور اس میں فائدے ان کے موجود ہیں، لیکن اصل چیز فائدے اٹھانا نہیں ہے، اصل چیز ہدایت ہے، اصل چیز نصیحت ہے، اور وہ متقین ہی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کے صف میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔